بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معدے اور آنتریوں کی بیماریوں کی وجوہات اور علاج۔ دیکھیں میرے بھائی میری بہنوں، یہ یاد رکھیں کہ معدے اور آنتریوں کی بیماریاں یہ پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم سنت پر عمل کر لیتے تو یہ بیماری کبھی ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی۔ آپ میڈیکل میں دیکھ لیجئے، اسے اریٹیبل بلو سنڈروم کہتے ہیں، ISB جسے کہا جاتا ہے، تو آپ اس کی پوری ڈیفینیشن اگر گوگل پر بھی سرچ کریں گے تو پوری ڈیفینیشن اس کی آ جائے گی کہ ISB کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اریٹیبل بلو سنڈروم یہ ہوتا کیا ہے، تو اس کی پوری ڈیفینیشن آ جائے گی۔ میں یہاں پر وہ بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ اس سے دورانیہ طویل ہو جائے گا۔ اب یہ کیا ہے کہ جب ہم نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دی تو یہ بیماری ہمارے اوپر مسلط ہو گئی۔ اب وہ ہم نے سنت کون سی چھوڑی ہے، یہ ذرا غور طلب بات ہے۔ ہم نے یہ سنت چھوڑی ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے، پہلے میٹھا کھانا چاہیے، لیکن ہم نے اس کے الٹ کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم پانی پیتے ہیں، پانی نہ بھی پئیں تو کولڈ ڈرنک لازمی پی لیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کو ہمیشہ جو سنت کے مطابق ہے کہ کھانے کو زیادہ چبائیں، چھوٹا نوالا لیں اور زیادہ چبائیں، لیکن ہم نے نوالا بھی بڑا لینا ہے اور سٹکتے بھی جانا ہے۔ اب جب ہم نے وہ سنت ہی چھوڑ دی جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے اس کو پیٹھ پیچھے پھینک کر اور اپنی دنیاوی زندگی میں ہم مست ہو گئے، تو یہ بیماری تو آنی ہی ہے نا۔ اب اس بیماری کو ختم کرنے کا علاج کیا ہے؟ اب میں اس علاج کی طرف آتا ہوں، کیونکہ میں اس کو دورانیہ اس کا بڑھانا نہیں چاہتا، اس وجہ سے میں آپ کو مختصر کر کے یہ بتاتا جا رہا ہوں۔ اب جس طرح آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا شروع کر دیا، ایک تو کھانا کھانے سے اگر پانی پینا بھی چاہیں تو کھانا کھانے سے پہلے پی لے، آدھا گھنٹہ، وہ سب سے بہتر ہے، لیکن کھانا کھانے کے درمیان یا کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کھانا کھانا شروع کر دیا تو اس میں آپ جو نوالا لے رہے ہیں، ایک تو چھوٹا نوالا لیں اور اس کو زیادہ چبائیں، اتنا زیادہ چبائیں کہ وہ منہ میں آپ کے کیما بن جائے۔ جب آپ اس کو کھائیں گے تو وہ بالکل سافٹ ہو جائے گا، کیونکہ پانی کی مقدار بھی اس میں شامل ہوتی ہے کھانے میں، تو اس لیے وہ سافٹ بھی ہو جائے گا، تو جو آپ کے معدے کو اور آپ کی آنتریوں کو کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جب آپ یہ کھانا کھا لیں تو کھانا کھانے کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا، جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، پانی 1 گھنٹے تک آپ کم از کم 1 گھنٹے تک آپ بالکل پانی نہ پئیں۔ پانی کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پی سکتے ہیں، لیکن اس دوران آپ نہ پئیں تو بہتر ہے، کیونکہ اسی وجہ سے تو یہ بیماری آ رہی ہے۔ اگر آپ احتیاط کریں گے تو علاج سے احتیاط بہتر ہے، تو آپ احتیاط کریں، آپ کو علاج کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جو آپ لاکھوں روپے جا کر ڈاکٹروں کے پاس لگاتے ہیں، بابوں کے پاس لگاتے ہیں، تو یہ لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ نے احتیاط کر لی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سنت پر عمل کر لیا، اس میں آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشی ملے گی جب آپ ان کی سنت پر عمل کریں گے، اور دوسرا اس کے علاوہ آپ کی صحت بھی درست رہے گی۔ تو آپ سنت پر عمل کریں، بیماری کو دفع کریں۔ اب اس میں ایک میں حدیث مبارکہ کی دعا یہاں پر پیش کروں گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5712، صحیح بخاری حدیث نمبر 5712۔ اب اس میں ایک دعا ہے، اذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت۔ اذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا کاشف له الا انت۔ یہ آیت، یہ دعا آپ نے ہر نماز کے بعد 3 بار، جو بیمار اشخاص ہیں ان کے لیے ہے یہ علاج، تو یہ آپ 3 بار اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر، سیدھا ہاتھ رکھ کر 3 بار پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نسخہ ہے، جو بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں وہ نسخہ کیا ہے؟ 3 عرق ہے۔ اب عرق 3 کون کون سے ہیں؟ عرق غلاب، عرق گاؤ زبان، عرق مکو۔ یہ ایک ایک گھونٹ، زیادہ نہیں لینا ہے،
یہ نوٹ کر لیں کہ ایک ایک گھونٹ، صرف ایک گلاس میں ایک ایک گھونٹ ایک گھونٹ ارک گلاب، ایک گھونٹ ارک گاؤ زباں، ایک گھونٹ ارک مکو، یہ آپ نے 3 گھونٹ ہو جائیں گے یہ آپ کے۔ ایک گلاس میں آپ یہ ڈالیں، ایک گلاس میں ڈال کر اس میں 1 چمچ شہد ڈال دیں، تو یہ آپ نے دن میں 2 بار پینا ہے، صبح شام دن میں 2 بار پینا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ خالی پیٹ پئیں تو سب سے بہتر ہے، اگر نہیں تو یہ ہے کہ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد، کم سے کم 1 گھنٹے کے بعد پھر آپ یہ پی لیا کریں۔ تو یہ آپ 1 ہفتے کا یہ ہے کورس، 1 ہفتہ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ یہ بلو سنڈروم جو ہے، irritable بلو سنڈروم، یہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ معدے کی بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، آنتریوں کی بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جب آپ سنت پر عمل کریں گے، یقین مانیں کہ آپ کی یہ بیماری تو یہ بیماری، لیکن اس کے ساتھ اور پیچیدگیاں والی بیماری جو مسلط ہو سکتی ہیں، ان بڑی بڑی بیماریوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اب اس میں بڑی بیماریاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ جیسے کینسر، کیونکہ آنتریوں کی بیماریوں سے، معدے کی بیماریوں سے ہی کینسر پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کا معدہ درست رہے گا، آپ کی آنتریاں درست سمت میں کام کریں گی، عمل پذیر ہوں گی، تو اس صورت میں کبھی بھی آپ کو بڑی بیماری پیش نہیں آ سکتی۔ آپ کو شوگر نہیں ہو سکتی، آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہو سکتا، آپ کو کینسر نہیں ہو سکتی، آپ کو دل کا عارضہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ جب آپ اس چھوٹی سی آپ اس سنت پر عمل کریں گے، آپ بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ